هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِي مَصَائِبِهِمْ وَمُنْكِرِي جَلَالَتِهِمْ وَمُنْكِرِي شُجَاعَتِهِمْ وَمُنْكِرِي زِيَارَتِهِمْ وَمُنْكِرِي سِيَادَتِهِمْ وَمُنْكِرِي وِلَایَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي عَطَشِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فی محکم قرآنہ المجید وقالہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و آل محمد تمام مومنین عزاداران سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کائنات میں جہاں جہاں بھی عزاداری کر رہے ہیں اور اس غم میں شریک ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کے لیے اور منتقم خون حسین کے جلد از جلد ظہور کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ عزاداران سرکار سید الشہداء محرم الحرام کی یہ 5 تاریخ ہے اور آج کی تاریخ سرزمین مہوا اور خصوصاً بالخصوص اس عزاخانے میں شہزادہ شہادت سے منسوب ہے۔ 13 برس کا وہ شہزادہ کہ جس نے لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کیا، وہ شہزادہ کہ جو کربلا میں نائب امام حسن ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نیابت میں جنگ کر رہا ہے اور نصرت امام حسین کر رہا ہے۔ جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے اور ان کی مہندی کے سلسلے سے آج یہ مجلس ہے، 5 محرم ہے۔ مسلسل جو لوگ آتے رہے میں ان کا شکر گزار ہوں اور کچھ چہرے جو آج نظر آ رہے ہیں شہزادی ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ ساری تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جسے وہ ذوات مقدسہ سجدہ کرتی ہیں کہ جس کا اشارہ دیکھ کے نصیری خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں۔ آج مجھے مہندی کے لیے بھی بولنا ہے، آج مجھے جناب قاسم کے لیے بھی بولنا ہے، فضائل میں بھی اور مصائب میں بھی۔ تو اب ذمہ داری یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا چھلکتا ہوا مجمع ہے، شہزادی آپ کی آمد کو اور میری ذاکری کو قبول فرمائیں۔ میں رسماً ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ صاحبان امر کون ہیں؟ کہ صاحبان امر وہی ہوں گے کہ جن کا سکہ زمین پہ بھی چلتا ہو اور آسمان پہ بھی چلتا ہو، جن کا اختیار پوری کائنات پہ ہو، کہ جس کے لیے اللہ نے ولایت مطلقہ کو رکھا ہو، یعنی خدائی خدا کی ہو اور قبضہ علی کا ہو۔
انہیں کہتے ہیں اولی الامر۔ تو صاحبان امر کا مطلب یہ ہے کہ جو جانشین رسول ہوگا وہ صاحب امر کہلائے گا۔ مسلسل جو لوگ 4 مجلسوں تک اور 4 محرم تک میری گفتگو سے مسلسل تھے ان کے لیے دقت نہیں ہوگی، لیکن کوشش کروں گا جو لوگ آج آئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی دقت نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ محرم الحرام ہے اور محرم کا مہینہ ہے، اور محرم یعنی کربلا معلیٰ۔ کربلا کسے کہتے ہیں؟ کربلا نام ہے درس حیات کا، کربلا نام ہے درس حریت کا، کربلا نام ہے اس انکار کا کہ جو منقطع نہیں ہوگا، قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ کربلا انکار کی اس دیوار کا نام ہے کہ جس سے ہر دور کا یزید ٹکرا کر پارا پارا ہو جائے گا، لیکن حسینیت کے مشن کا ذرہ برابر کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی دیوار بالکل، اگر آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں موالی میرے سامنے، اگر آپ کو یہ جملہ آپ کے لوہے دل پہ نقش ہو گیا تو شاید دوسری بات پہنچانے میں آسانی ہو کہ کربلا دست حسینی سے کھینچے ہوئے اس خط کا نام ہے کہ جو قیامت تک ظالم کو الگ رکھے گی اور مظلوم کو الگ رکھے گی۔ جیسے مولا عباس نے ایک خط کربلا کے میدان میں کھینچا تو بتایا کہ مظلومیت کہاں ہے اور ظلم کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، مظلوم کہاں ہے، ویسے ہی امام حسین نے اپنے خون سے سینچ کے کربلا کو ایسا گلزار بنا دیا کہ کربلا تک ایک خط مسلسل ہے کہ جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یا یوں کہہ دوں کہ بیعت کے انکار پر شہادت صرف ایک کی ہوئی ہے، دوسرے کی نہیں پہنچے آپ۔ اگر آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ لیجئے کہ کربلا میں بیعت کے انکار پر کتنوں کی شہادت ہوئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہاں کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے کہ 72 شہید ہوئے۔ نہیں، 72 انکار بیعت پر شہید نہیں ہوئے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، 72 انکار بیعت پر شہید نہیں ہوئے۔ انکار بیعت پہ تو صرف ایک شہید ہے اور اسے حسین کہتے ہیں۔ کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی ہوتی جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ انکار بیعت پر صرف ایک شہید ہوا ہے کہ جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اگر یہ مجمع جاگ رہا ہے تو قرطاس کربلائی کے جملے کا حق ادا کر دے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو جملہ نہ پہنچا پاؤں۔ توجہ سے سنیے گا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ انکار بیعت یزید پر صرف ایک شہید ہوا ہے اور اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ تو پھر یہ جو 71 ہیں یہ کیسے شہید ہوئے؟ کہ ایک شہید ہے جو انکار بیعت پہ شہید ہوا ہے، باقی شہید ہیں جو محبت حسین میں شہید ہوئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ دیکھیے اطاعت سرکار ابا عبداللہ الحسین اور اطاعت اولی الامر میں شہادت ہے 71 کی۔ اور دیکھیے یہ تو راؤنڈ فیگر میں آپ کو بتایا گیا کہ 72 شہید ہیں، ورنہ میں نے خدا نہیں آنکھوں سے پڑھا ہے کہ 72 نہیں ہے، 72 سے زیادہ شہید کربلا معلیٰ میں ہیں، لیکن صرف آپ کو اس لیے بتایا گیا کیونکہ جب روایتیں آئیں تو معتبر روایتوں میں یہاں تک ملا کہ 72 شہید ہیں، لیکن جو 71 شہید ہیں وہ اطاعت اولی الامر میں شہید ہوئے، اور ایک شہید ہے کہ جو انکار بیعت کر رہا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا۔ توجہ فرمائیے، امام حسین نے اس ایک سوال کو جو محدود تھا لامحدود بنا دیا ایک جملے سے۔ یہ صرف کربلا تک محدود نہیں ہے، یہ یوم معلوم تک سوال کا جواب دے کر اس سوال کو اور اس انکار کو یوم معلوم سے ملا دیا۔ اگر حسین یہ کہہ دیتے کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا تو یہ جواب محدود ہو جاتا، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں گا، بلکہ ایک جملے کا اضافہ کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کا کیا مطلب؟
دیکھیے اب آپ لوگ مجھ کو سنتے رہتے ہیں اور آتے ہیں، ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں. میں ٹکڑوں پہ مجلس پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں. کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو چین ہو وہ ٹوٹنے نہ پائے، اسی چین سے گفتگو ہونی چاہیے. جب چین نہیں ٹوٹتی ہے تو ایک مرتب تسبیح لے کے بچے یہاں سے جاتے ہیں. تو ٹکڑوں پہ مجلس نہیں پڑھوں گا. جو لفظ میں نے رکھی ہے امامت اور بیعت، اس کے ہی حوالے سے آج بات ہوگی. اور خلاصہ یہ کرنا ہے کہ جناب قاسم کے بازو پر جو امام حسن نے تعویذ باندھا تھا، حکمت عملی کیا تھی. لوگ یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ اس لیے تعویذ بازو قاسم بازو پہ باندھا تاکہ اس تحریر کو پڑھ کے امام حسین جنگ کی اجازت دے دیں. یہ تھا ایتھارٹی لیٹر جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کے نام لکھا تھا. لیکن اس تحریر کو معمولی نہ سمجھیے گا. میرے پاس آدھے گھنٹے کا وقت ہے، 40 منٹ کا وقت ہے، اور مجھے آج یہ ثابت کرنا ہے کہ آخر امام نے اپنے بیٹے جناب قاسم کو تحریر کیوں لکھی. لیکن اس سے پہلے مقدمہ سنیے. دنیا آج تک حسین کو سمجھ ہی نہیں پائی، اس لیے کہ اگر حسین کو سمجھ جاتی تو پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پر ہوتی، کوئی اختلاف نہ ہوتا. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، جو فطرتوں کو بدلنے کا اختیار رکھے اس امام کو حسین کہتے ہیں. میں نے یہ جملہ ہوا میں نہیں کہا ہے، دلیل موجود ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو فطرت کو بدلنے کا اختیار رکھے اسے اولی الامر کہتے ہیں. یا یوں سن لیجئے کہ دور حاضر میں ایک آیت اللہ کا حوالہ دیتا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی، اللہ ان کی عمر طولانی کرے اور ان کو اور زندگی دے، کہ انہوں نے بڑی عزاداری کی خدمت کی ہے. اور ابھی ایک ٹویٹ کیا گیا تھا، اور وہ ٹویٹ کیا تھا؟ وہ ٹویٹ یہ کیا گیا تھا کہ آج بھی ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے آیت اللہ وحید خراسانی کے نام سے ٹویٹ یہ کیا کہ ایام عزائے فاطمی کے حوالے سے کہ سنو، جن لوگوں کے اندر حق بی بی زہرا بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ اپنی ازواج کا دوپٹہ ڈال کے گھر میں بیٹھ جائیں. دیکھیں یہ جملہ بڑا اہم تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یعنی آپ مرد نہیں ہیں کہ آپ میدان میں آ کے حق زہرا بیان کر سکیں، حق اہل بیت بیان کر سکیں. زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حق اہل بیت بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ کے آگے گزر رہا ہوں. آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ، اگر کسی کو شک ہو، کتابیں چاہتے ہو، اگر آپ کو زیادہ شک ہو تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ کی تقریر موجود ہے یوٹیوب پہ بھی. انہوں نے پورا ایک واقعہ بیان کیا اور بیان کرنے کے بعد وجود امامت پر دلیل دی. اور کہتے ہیں، پورا واقعہ نہیں پڑھنا اس لیے کہ وقت کم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وجود امامت پر سب سے بڑا جملہ جو انہوں نے کہا کہ امام کی موجودگی کیا کہلاتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وجود امامت اس پارس پتھر کے مانند ہے. سب تک جملہ پہنچ گیا؟ پارس پتھر جانتے ہیں آپ؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں وجود امامت ایسا ہے، اس پارس پتھر کے مانند ہے کہ جس کے قریب کوئی چھوٹے سے چھوٹا پتھر آ جائے تو یہ اسے سونا بنا دے. آئے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھے. اس پارس پتھر کے مانند ہے وجود امام کہ اگر کوئی پتھر اس کے قریب آ جائے تو یہ اسے سونا بنا دیتا ہے. تو اولی الامر کسے کہتے ہیں؟ جو فطرت کو بدلنے کا اختیار رکھے. کربلا میں کیا ہوا؟ کہ 3 دن تک پیاسے رہے. کون؟ کہ حسین کے لشکر کے لوگ. اور وہاں کون ہے؟ کہ جن پر پانی کا قبضہ ہے. اختلاف روایت کے ساتھ جملہ پڑھ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ. 9 لاکھ اختلاف ہے کہ 9 لاکھ تھے کہ کتنے تھے، 2 لاکھ تھے یا 4 لاکھ تھے، بہرحال. لیکن علماء نے بتایا 9 لاکھ کا لشکر. اور ادھر کتنے ہیں؟ کہ 72. حسین اسے کہتے ہیں جو فطرت بدلنے کا اختیار رکھے. یا جملہ پلٹ کے یوں کہہ دوں، پوری کائنات میں حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ملا. کاش کہ میری بات پہنچا لے جاؤں. پوری کائنات میں حسین سے بڑا کوئی طبیب نہیں، حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کہ ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور وہ پیاسا ہو، جاں بلب ہو، تو ڈاکٹر کہتا ہے اسے پانی کا ایک قطرہ پلا دو، زندگی واپس آ جائے گی، کیونکہ پانی میں اتنی طاقت ہے. کاش کے پہنچا لے جاؤ. پانی میں اتنی طاقت ہے جو زندگی عطا کر سکتا ہے. اس کا مطلب دنیا کے عام ڈاکٹر کی
ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر مرنے والے کو پانی مل گیا تو زندگی مل جائے گی. اور میں کہہ رہا ہوں کائنات میں حسین سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے. کیوں؟ فطرت ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو مر جاؤ گے, پانی مل گیا تو زندگی ملے گی. لیکن حسین وہ ہے کہ جو فطرت کو بدلنے کا اختیار رکھتا ہے. بھائی کاش کہ میری بات پہنچے. کہ دنیا کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی پی لو تو زندگی ملتی ہے, اور کربلا میں حسین کہہ رہے ہیں 3 دن پیاسے رہیں گے. دیکھیں میں صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں, توجہ آپ کی ذمہ داری بڑھا رہا ہوں. 3 دن پیاسے رہیں گے. مجھے بتائیے پوری کائنات کے مسلمانوں کو بلائیے کتنے دن پیاسے رہے حسین؟ کا صرف حسین نہیں, حسین کے ساتھ جو 71 تھے 71 وہ بھی 3 دن تک پیاسے رہے. میں تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پانی مل جائے تو زندگی ملتی ہے اور انسان پیاسا رہے تو مر جاتا ہے. حسین نے فطرت کو بدل دیا اور بتا دیا کہ مجھ سے بڑا ڈاکٹر کائنات میں کوئی نہیں. کا دلیل کیا ہے؟ کا کربلا پڑھو, جنہوں نے پانی پی لیا وہ مر گئے, جو پیاسے تھے اب تک زندہ ہے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ہمارے ہاں 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ امام جو چاہے وہ بنا لے. کتنے نظریے ہیں؟ 2. غور سے سنیے گا, 2 نظریے. ایک تو یہ کہ امام جو چاہے وہ بنا لے, اور ہمارا نظریہ کیا ہے؟ کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. امام وہی ہوتا ہے جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہم نہیں بنا سکتے امام. مسجد کا پیش امام ہو سکتا ہے لیکن امام مطلق نہیں ہو سکتا. امام مطلق اور مسجد کے پیش امام میں یہی فرق ہے کہ مسجد کے پیش امام کے سامنے کھڑے ہو کے کوئی نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی, لیکن امام مطلق وہ ہوتا ہے کہ جہاں سے کھڑا ہو جائے جماعت وہیں سے شروع ہو جائے گی. ہاں میں نے یہ معنی خیر جملہ کہا ہے کہ امام مطلق اسے کہتے ہیں کہ وہ جہاں کھڑا ہو جائے امامت اس کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے, کسی کے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور سنیے, امام محتاج بیعت نہیں ہوتا, امام کسی کی بیعت نہیں کرتا, سب امام کی بیعت کرتے ہیں, اور امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. دلیل کیا ہے؟ عہد امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. عہد امام میں یعنی 8ویں امام کے دور میں جب بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ ولی عہدی قبول کر لیں تو امام نے منع فرمایا. میری طرف دیکھیے گا, امام نے منع کیا کہ ہم پہلے تو یہ بتا کہ جو تو حکومت مجھے دے رہا ہے. 2 جملے امام نے قیامت خیز کہے. مولا فرماتے ہیں کہ سن, اگر یہ حکومت جس پہ تو بیٹھا ہے خدا اور رسول کی طرف سے تجھے ملی ہے. ارے امام کے فقرے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے امام کون ہوتا ہے؟ ہمارے بنانے نہ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہیں ہوتا بلکہ امت محتاج امام ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا, امام محتاج بیعت نہیں ہوتا. لا کے بتائیے کہ کسی امام نے کہا ہو کہ میری بیعت کر لو, میری بیعت کر لو, بلکہ جب امام سے بیعت مانگی گئی تو امام نے ان کی بیعت کا انکار کیا. تو امام علی رضا کا دور ہے, مولا کے دور میں بادشاہ نے کیا کہا؟ نام کسی کا نہیں لینا چاہتا. توجہ فرمائے گا, پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے, آپ مجلس سے سنتے رہتے. بادشاہ نے کیا کہا کہ آپ ولی عہدی قبول فرمائیں. امام نے فرمایا سن, اگر یہ حکومت تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی
کہ یہ منصب تو اپنی مرضی سے کسی کو دے. بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. اگر یہ یا علی مدد میری طرف دیکھیے آپ، اگر یہ حکومت تجھے خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے یہ حق کس نے دیا کہ یہ منصب تو اپنی مرضی سے کسی کو دے؟ کیونکہ اپنی مرضی سے اس منصب پہ کوئی کسی کو نامنیٹ کر کے نہیں جا سکتا، بٹھا کر نہیں جا سکتا، نائب بنا کر نہیں جا سکتا. دوسرا جملہ کہا وہ بھی قیامت کا. سن، اگر یہ تیری ذاتی حکومت ہے، بھائی دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ اگر خدا اور رسول کی طرف سے ملی ہے تو تجھے کس نے حق دیا کہ تو اپنی اجازت سے اپنی مرضی سے کسی کو اس جگہ پہ بٹھائے؟ اور اگر سن، یہ چیز اگر تیری ہے ہی نہیں تو جو چیز تیری نہیں ہے تو جو تیری نہیں ہے وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا. بھائی کیا سنیں آپ؟ توجہ ہے. جو چیز تیری نہیں ہے وہ تو کسی کو دے بھی نہیں سکتا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ امام رضا سے جب اصرار ہوا تو امام، دیکھیے یہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ٹکڑے اٹھائے جاتے ہیں تو مجلس تیار ہوتی ہے. ہاں، صرف یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ خطیب یہاں سے چیخ کے چلا جاتا. جی نہیں، جا کے پڑھیے، علماء سے پوچھئے گا کہ محنتیں کتنی ہوتی ہیں. سینکڑوں کتابوں سے جمع کر کے ایک مجلس تیار ہوتی ہے. تو یہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ پڑھ رہا ہوں کہ امام رضا سے جب اصرار ہوا کہ آپ بیعت مانگے تو امام رضا نے اصرار پر اپنا ہاتھ اٹھایا. وہ یہیں تک تو لانا تھا. امام رضا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ سنیے بیعت کیسے ہوتی ہے. امام نے یوں اٹھایا ہاتھ، نہیں تو دیکھیں پشت کہاں تھی؟ کا پیشانی کی طرف، سب دیکھیں. اور ہاتھ کہاں تھا؟ ہتھیلی کہاں تھی؟ کا ان کی طرف جو بیعت کریں گے. کسی نے کہا کہ بیعت ایسے نہیں ہوتی. توجہ فرمائیے گا. کسی نے کہا بیعت ایسے نہیں ہوتی. کا پھر کیسے ہوتی ہے؟ پہنچ جائے تو یاد رکھیے گا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. کا بیعت ایسے نہیں ہوتی. کا کیسے ہوتی ہے؟ کا ایسے ہوتی ہے. کا خبردار، امام مطلق ہادی برحق کبھی ایسے بیعت نہیں لیتا. کا پھر کیسے لیتا ہے؟ کا جیسے رسول لیتے تھے بیعت. کا کیسے؟ کا ہاتھ اوپر رہتا تھا. امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا. میں کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے. امام کا ہاتھ امت کے ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتا. امام نے ہاتھ بڑھایا، لوگوں نے آ کے، ظاہر سی بات ہے جو بیعت کرنی تھی، اب ظاہر سی بات ہے وہ واقعہ پڑھنا نہیں ہے، تو امام وہ ہوتا ہے جو محتاج بیعت نہیں ہوتا. سارے اگر جاگ رہے ہیں تو میں عہد امام حسن مجتبیٰ تک آ جاؤں. وقت کا میں باتیں زیادہ ہے. جب یہ بیعت کا مسئلہ دوسرے امام کے دور میں آیا تو امام حسن نے ایک سٹیپ لیا. کیا؟ کا صلح کا. یہی تو مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ آج ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں، ہمارے کچھ برادران، کہ جب امام حسن نے صلح کر لی تھی تو امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ یہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ تعویذ بازو قاسم نہیں سمجھو گے. سو گئے کیا آپ؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. دیکھیں پیچھے والوں تک سے توجہ چاہتا ہوں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اور اگر محنت ہو تو بولنا واجب نہیں، اوجب کی منزل میں ہوتا ہے. میں تمام بزرگوں سے دعائیں چاہ رہا ہوں، جب تک تعویذ بازو قاسم کی تحریر نہیں سمجھو گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بڑے بھائی نے صلح کیوں کی اور امام حسین نے جنگ کیوں کی. کہ ہوا کیا تھا؟ کہ جب امام حسن کے دور میں بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام حسن مجتبیٰ نے ایک سٹیپ لیا اور ایک سٹینڈ لیا. کیا تھا؟ کہ صلح کا. کہ کیسے ہوئی صلح؟ کہ اپنی شرطوں پر صلح کی. جملہ کھا گئے نوجوان، بڑا قیمتی جملہ میں نے کہا ہے. اپنی شرطوں پر صلح کی. اے میرے مہوا کے محترم صاحبان، اگر صلح نامے کی شرطیں سمجھ میں آ گئیں تو آج کا اتحاد بھی سمجھ میں آ جائے گا. نہیں پہنچ رہا ہو تو میں کہنا جا رہا ہوں، سنیے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ صلح نامے میں جو شرطیں لکھی گئیں وہ حاکم شام کی نہیں تھیں. توجہ کس کی تھی؟ کہ امام حسن کی. امام حسن نے اپنی شرطیں ایسے منوائیں کہ جیسے ایک حاکم وقت منواتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اور اپنی شرطوں پر صلح کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صلح ہوگی تو
ہماری شرطوں پر جملہ نہ کھائیے گا، جیسے صلح ہوگی تو ہماری شرطوں پر، تو آج بھی اتحاد ہوگا تو ہماری شرطوں پر میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ بڑی ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، آج اگر اتحاد ہوگا تو ہماری شرطوں پر ہوگا۔ کا کیا مطلب؟ ہم آپ کے کسی کو برا نہیں کہیں گے، منبر سے قسم کھاتے اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، جملہ حوالے کر رہا ہوں، ہم آپ کے کسی کو برا نہیں کہیں گے، لیکن ہماری بھی ایک شرط ہے، آپ کی مسجدوں سے اعلان کیا جائے ابو طالب مسلمان ہے۔ آئے ہائے، کیا سننا ہے آپ؟ توجہ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بآواز بلند۔ آئیے آئیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے آپ حضرات، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے۔ اصل میں ہماری یہ جو کیمرہ مین ہیں ہمارے بھائی، مولا انہیں سلامت رکھے، بڑی خدمت کر رہے ہیں یہ دین کی، اور یہ بھی دین کی خدمت ہے کہ اپنا ایک وقت کا کھانا بھی چھوڑ دیں گے لیکن مجلس امام حسین میں ضرور پہنچیں گے، صرف اس لیے کہ مجھے ریکارڈنگ کرنی ہے۔ تو یہ جو بیچ میں قلب لشکر بن جاتے ہیں تو یہ ذاکر کے لیے بہت بڑی پرابلم محفل میں بھی ہوتی ہے اور مجلس میں بھی، اور بیچارے اگر یہ کریں گے نہیں تو جائیں گے کہاں؟ گوشے میں جا کے تو ریکارڈ کر نہیں سکتے۔ تو میں نے اس لیے یہ جملہ کہا ہے کہ جو ادھر ادھر ہیں تو کم از کم وہ متوجہ ہو کر سنا کریں، پیچھے والوں تو خود ہی آواز پہنچ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ان کی شرطوں پر صلح کی یا اپنی شرطوں پر؟ ارے کم از کم بول لیجئے، آپ کی بھی آواز درج ہو جائے گی، اپنی شرطوں پر نا؟ تو پھر اس کا مطلب صلح ہوگی تو اپنی شرطوں پر ہوگی، ان کی شرطوں پر نہیں ہوگی۔ سنیے، آج آپ کی خدمت میں ایسی بات پڑھنے جا رہا ہوں کہ شاید دوبارہ کسی سال آؤں تو نہ پڑھ پاؤں، تو اب ذمہ داری ہے کہ سن لیجئے، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، سن لیجئے جو بات کہنے جا رہا ہوں۔ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر غدیر خم کا میدان ہو اور چاروں راستے کھلے ہوں اور یہ بات پڑھی جائے اور سارے موالی بیٹھے ہوں تو اس بات کا استقبال کوئی بیٹھ کے نہیں کرے گا، اور اگر بیٹھ کے کرے گا تو کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ لیکن جو کہنے جا رہا ہوں، بڑا مسئلہ حل کر رہا ہوں تاریخ کا، اسے آپ غور سے سنیے۔ اپنی شرطوں پر صلح کروائی، ان کی شرطوں پر صلح نہیں کی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ جو علی ابن ابی طالب پر سب و شتم ہو رہا ہے، ہاں، جو ممبروں سے گالیاں دی جا رہی ہیں مولا کو، امام نے یہ شرط لگائی کہ اب کوئی مولا کو گالی نہیں دے گا۔ توجہ توجہ، کوئی علی کو برا بھلا نہیں کرے گا، کہے گا۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہا کہ سن، تو اپنی جگہ پر، ہائے ہائے کاش کے پہنچا لے جاؤں، توجہ توجہ اذان محترم، تو اپنی جگہ پر کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، اپنی جگہ پر کسی کو بٹھائے گا نہیں، تو چلا جائے تو مسند چھوڑ دینا، کیونکہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنے منصب پر اپنی مرضی سے نامینیٹ کر کے جائے۔ تو امام کی شرط یہ تھی کہ سن، اگر تو جائے گا تو اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھا کر نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب امام کی جنگ کس سے تھی؟ کہ امام کی جنگ صرف اسی ایک بات سے تھی کہ کوئی اپنی مرضی سے گدی نہیں چنے گا۔ میں کیا سننا ہے؟ توجہ ہے، کوئی اپنی مرضی سے منصب پہ نہیں آئے گا۔ کتنی تحریر بتائی میں نے؟ کہا پہلی شرط کیا ہے؟ کہا کہ علی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ کوئی تو اپنی جگہ پر کسی کو اپنا سبسٹیٹیوٹ، اپنا نائب بنا کر نہیں جائے گا، اپنی جگہ پر نامینیٹ نہیں کرے گا۔ شرط جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے کل۔
ایک ہوتا ہے شرط، ایک ہوتا ہے مشروط. میں سمجھاؤں گا، توجہ رکھیے گا، جب پڑھ رہا ہوں تو سمجھاؤں گا. جز کسے کہتے ہیں؟ یہ پوری باڈی ہے کل، یہ پوری باڈی ہے کل، اور 500 باڈی ہے جز. اگر یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو جز چلا جاتا ہے لیکن کل باقی رہتا ہے. شرط اور مشروط کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر شرط چلی جائے تو مشروط خود بخود چلا جاتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ کیا کیسے سمجھاؤں میں آپ کی خدمت میں؟ ایک 10 کا نوٹ لیجئے، میں اپنا تو نہیں پھاڑوں گا 10 کا نوٹ، ہاں ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے 10 کا نوٹ لیجئے. اگر میں آپ کی خدمت میں مثال دے دوں تو شاید بچوں تک پہنچ جائے. مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. مثال کے طور پہ ایک کاغذ ہے، ایک کاغذ میرے ہاتھ میں آ جائے، کاش کہ میں سمجھا لے جاؤں، اس لیے کہ محنت کر رہا ہوں تو بولنا واجب ہے. مثال کے طور پہ یہ 500 کی نوٹ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف؟ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھتے رہیے گا. یہ 500 کی نوٹ ہے، اس سے ہی سمجھا سکتا ہوں. ایک ہوتا ہے جز، ایک ہوتا ہے جز لا ینفق. جز لا ینفق اسے کہتے ہیں جس کی بغیر کل پورا نہیں ہوتا. میں کاش کے پہنچا لے جاؤں، توجہ، جس کے بغیر کل پورا نہیں ہوتا. جو خالی جز ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کل بچتا ہے. لیکن جز لا ینفق اسے کہتے ہیں جب تک وہ نہ مل جائے کل کسی کام کا نہیں ہوتا. جیسے یہ نوٹ 500 کی، میری طرف دیکھیے، کوئی ایسے سمجھا کے نہیں پڑے گا. یہ 500 کی نوٹ، اس کو میں نے 20 سے پھاڑ دیا، آدھا اس بچے کو دے دیا، اس سے کہا جاؤ باہر سے ایک بوتل پانی کی خرید لاؤ. جو لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں مسکرا کے دیکھیں، اس لیے کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے اور بچ کے مجھے جانا ہے لکھنؤ. گھور کے نہ دیکھیے. یہ ہے 500 کی نوٹ، یہ میں نے پھاڑی، ان کو دے دی. یہ بچہ گیا باہر، آدھی میرے پاس ہے، کل یہ ہے نا، ایک جز میرے پاس، ایک جز ان کے پاس. میں نے ان سے کہا جا بیٹے ایک ٹکڑے سے پانی کی بوتل خرید لاؤ. یہ گیا، دکان والے نے ڈانٹ کے بھگا دیا، کہا آدھی نہیں چلے گی. جاگو جاگو، ذرا سا جاگنا. کہا آدھی نہیں چلے گی. کہا کیوں؟ کہا اس کا آدھا ٹکڑا بھی لے کے آؤ تبھی نوٹ سا چلے گی. اب سمجھ میں آیا کہ رسول نے فاطمہ کو کون سا ٹکڑا کہا ہے. ہائے 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 ہائے، کاش کے پہنچا لے جاؤ، توجہ رکھیے گا. اب سمجھ میں آیا کہ کون سا جز اپنی بیٹی کو کہا ہے. کہ فاطمہ تو بضعۃ منی. ارے یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا بھائی؟ ہاں یہ ترجمہ کہاں سے کر دیا؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. قلب کی تو لفظی نہیں ہے، بہکا رہے ہو لوگوں کو. قلب کا ٹکڑا کہاں سے؟ یہ نہیں کہا جگر کا ٹکڑا، قلب کا ٹکڑا. کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ جگر کا ٹکڑا نہیں. یہاں بیٹھے ہیں صاحب اولاد، میری بھی بیٹی ہے 4 سال کی ماشاءاللہ، میں اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہوں. تو اگر جو میں کہتا ہوں وہی رسول کہہ دیں تو اس میں خاص کیا ہے؟ جو امت کہہ رہی ہے وہی نبی کہہ رہے ہیں. لیکن جب نبی کچھ کہتا ہے تو اس میں کوئی خاص بات ہوتی ہے. جگر کا ٹکڑا نہیں کہا. کیا کہا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کا کیا مطلب؟ کہ جب تک میری رسالت کے ساتھ اس کے حق کی گواہی نہ دو گے، آئے ہائے نہیں پہنچے آپ، تب تک اللہ میری گواہی کو بھی قبول نہیں کرے گا. نہیں کرے گا نا. تو اب اسے کیا کہتے ہیں؟ جز لا ینفق. جز بھی سمجھا دیا، جز لا ینفق بھی سمجھا دیا. ایک ہوتی ہے شرط، ایک ہوتا ہے مشروط. بات 8ویں امام کی چل رہی تھی. سلسلۃ الذہب جانتے ہیں کس حدیث کو کہتے ہیں؟ ذہب کہتے ہیں سونے کو، گولڈ کو. سلسلہ کہتے ہیں چین کو، سونے والی چین. ایک حدیث ہے سونے والی چین. اس کو کیوں کہتے ہیں سونے والی چین؟ اس لیے کہ اس میں جو روایت یعنی حدیث جو نقل کی ہے امام نے، کوئی غیر معصوم نہیں ہے، سب کے سب معصوم ہیں. پتہ چلا جہاں سلسلہ معصوم کا ہوتا ہے اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. اسی میں امام نے فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے اللہ کا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ نجات پا جائے گا. اور جانے لگے تو کہا کہ سنو،
ان کی کچھ شرطیں بھی ہیں، کچھ شرائط بھی ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، میں نہیں پہنچے آپ. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ کیا، اگر میری امامت کا اقرار نہ کیا. بھائی توجہ فرمائیے گا، اگر میری امامت کا اقرار نہ کیا تو سب کا سب باطل ہو جائے گا. تو اب میں بات کر رہا ہوں امام حسن کی. اپنی شرطوں پر سلوک کی. شرط کیا تھی؟ کہ کوئی گالی علی کو نہیں دے گا. بھائی توجہ فرمائیے، مجلس ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے زیادہ. کوئی برا بھلا علی کو نہیں کہے گا. دوسری شرط کہ اپنی جگہ پر کسی کو بٹھاؤ گے نہیں. عہد امام حسن میں تحریریں لکھی گئیں 2. میں تب دیکھے پل کے نہ جھپٹنے پائے. کتنی؟ 2. عہد امام حسن میں تحریریں لکھی گئیں 2. ایک تو صلح نامے کی، اور دوسری بڑی قیمتی تحریر ہے جو مصائب کی نظر ہو جاتی ہے، اور وہ تحریر ہے تعویذ بازوئے قاسم. باپ کا بیٹے کے نام ایتھارٹی لیٹر، کہ ایسا وقت جب آ جائے تو قاسم اسے کھول کے پڑھ لینا. مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. جو لوگ آنکھیں چار کر کے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا متوجہ ہو کے سن لیں، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. اگر یہ جواب دے گیا تو شاید آنے کا مقصد حل ہو جائے جو میں کہہ کر جا رہا ہوں. ایک ہے ایتھارٹی لیٹر باپ کا بیٹے کے نام، کہ اگر یہ وقت آ جائے تو اسے کھول کے پڑھ لینا. تو مجھے ایک بات بتائیے، جب شہید ہونا ہی تھا تو امام حسن جب شہید ہونا ہی تھا تو امام حسین قاسم کو لے کے گئے، اور جنہیں نہیں ہونا تھا انہیں پہلے ہی مدینے میں چھوڑ گئے. تو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ تحریر کھولی اور دیکھنے کے بعد آنکھوں سے لگایا وہ جنگ کی اجازت کی بات تھی؟ نہیں میرے بھائی، مسئلہ کچھ اور ہے. میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اور ٹھہر کے پڑھوں گا کہ مسئلہ کچھ اور ہے. صلح حسن، جنگ حسین سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ تعویذ سمجھ میں نہ آ جائے. توجہ رکھیے گا، ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں. نہیں توجہ رکھیے، بڑی قیمتی بات کہہ رہا ہوں کہ صلح حسن، جنگ حسین سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک تعویذ سمجھ میں نہ آ جائے. ہائے تو اس کے پہنچا لے جاؤں. بھیا تعویذ میں ایسا کیا ہے کہ صلح حسن کی شرط کیا ہے کہ اپنی جگہ پر، پیچھے والوں سے توجہ چاہتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، اپنی جگہ پر کسی کو بٹھانا نہیں. شرط کا قانون کیا ہے؟ شرط جس دن ٹوٹے گی، شرط جس دن ٹوٹے گی اس دن صلح ختم، جنگ شروع. نہیں، بہت آرام سے میں نے پڑھ دیا، آپ نے محسوس ہی نہیں کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، امام حسن نے شرط اسی لیے لگائی کہ تو اپنی جگہ پہ کسی کو نامینیٹ نہیں کرے گا، اپنا نائب اپنی مرضی سے نہیں بنائے گا، اپنا کسی کو جانشین نہیں بنائے گا. اور سن، جس دن یہ شرط ٹوٹی، میں کہاں پڑھ رہا ہوں، یہ پیچھے والا مجمع مجھے دیکھ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ سب بیدار ہیں، توجہ رکھیے گا، بڑی ذمہ داری. جس دن شرط ٹوٹی اس دن صلح ختم، جنگ شروع. سمجھے آپ تعویذ بازوئے قاسم کی تحریر کیا تھی؟ پہنچا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. تعویذ بازوئے قاسم کی تحریر کیا تھی؟ کہ امام حسن مجتبیٰ نے اپنی اولاد، اپنے وارث کو ایک ایتھارٹی لیٹر رکھا تھا کہ میں نے صلح کر کے شرط لگائی ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھائے گا نہیں. اور جس دن حاکم شام کا کوئی وارث، بھائی توجہ اجازت محترم، اگر اس منصب پہ آ کے بیٹھ جائے تو میری اولاد پر واجب ہے خاموش نہ بیٹھے، تلوار نکال کے میدان میں آ جائے. اللہ اکبر، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب سمجھے کہ تعویذ بازوئے قاسم کا مقصد کیا تھا؟
کہ یہ اتھارٹی لیٹر دیا تھا کہ کوئی نہیں ہے، تم میرے نائب بن کے جنگ کرو گے۔ ایک جملہ کہہ دوں، سارے موالیان بیٹھے تبرک لیتے جائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا میں یہ قاسم جنگ نہیں کر رہے ہیں، حسین کی نصرت میں یہ حسن نے تلوار نکال رکھی ہے۔ ہائے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ کہا یہ امام حسین کی نصرت میں امام حسن نے تلوار نکال رکھی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تعویذ بازو قاسم کیا تھا؟ کہا جس دن یہ شرط ٹوٹے گی، اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھائے گا تو میرے بیٹے پر واجب ہے، میرے وارث پر واجب ہے۔ کیا عدالت الہی ہے! ہائے ہائے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ میرے بیٹے پر واجب ہے کہ خاموش نہ بیٹھے، اس کے وارث کے سامنے میرا وارث تلوار نکال کے میدان میں آ جائے۔ یہ امام حسن ہیں، قاسم نہیں ہیں۔ بار بار کہہ رہا ہوں، یہ امام حسن ہیں، قاسم نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو رجس پڑھا ہے، اجازت ہے کہ میں ایک جملہ سنا دوں رجس کا؟ رجس کا ایک جملہ سنیے، ڈھونڈ لیجئے گا، پاکستان کے ہر خطیب کو تلاش کر لیجئے گا، قرطاس کس کا میٹر پڑھ رہے ہیں۔ اگر مل جائے تو کمرے پر آ جائیے گا، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، رٹ کے نہیں، پڑھ کے پڑھ رہا ہوں۔ اور ذمہ داری سے رجس کا ایک پہلا جملہ سنیے، یہ قاسم ہیں، یہ قاسم ہیں، اور تلوار نکالے ہیں امام حسن کا کس کی نصرت میں؟ کہ اپنے بھیا حسین کی نصرت میں۔ جناب قاسم گئے، قاسم رجس نہیں پڑھ رہے ہیں، حسن رجس پڑھ رہے ہیں۔ قاسم نے فوج اشقیاء کو دیکھ کے کہا، اے مجہول النسب، اے رات کی تاریکی میں بھٹکنے والی ماؤں کی تاریک اولادوں، آگے کوثر سے لڑنے کے لیے سنو ہم کون ہیں اور تم کون ہو۔ پہلا ہی فقرہ قیامت ہے، اس کے بعد مجلس تمام ہو جانی چاہیے، اہل مہوا جانے اور یہ فقرہ جانے۔ جناب قاسم نے کہا سنو، میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، توجہ توجہ، پہلا فقرہ، میں قاسم ابن حسن علی ابن ابی طالب آج تم پر ایسا وار کروں گا کہ جس کے خوف سے تمہارا دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب آج تم پر ایسا وار کروں گا۔ شاعری سے ادب سے گہرا تعلق ہے مولانا کا، اس جملے کی کیفیت کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچیں گے کہ آج تم پہ ایسا وار کروں گا کہ جس کے خوف سے تمہارا دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور آگے بڑھ کے دوسرا فقرہ کہا کہ سنو، جیسے جب تک علی زندہ رہے کسی کے مندر مجال نہ تھی کہ رسول کی گردن تک تلوار لے جائے، ویسے ہی جب تک قاسم ابن حسن زندہ ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ امام حسین کی گردن تک تلوار پہنچا دے۔ یہ حسن ہیں، یہ قاسم نہیں ہیں۔ یہ رجس جو پڑھ رہے ہیں یہ امام حسن پڑھ رہے ہیں، جناب قاسم نہیں پڑھ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب قاسم ابن حسن نے جو رجس پڑھا ہے میدان میں جا کے، اس کو نظم کیا ہے شعراء نے۔ میرنی صلی اللہ مقامہ، مرزا دبیر علی اللہ مقامہ، انہوں نے بھی نظم کیا ہے۔ لیکن اب میں آپ کی خدمت میں کچھ اور زیادہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ ایک بات کو چھیڑ دیتا اور اسے مکمل نہیں کر پاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے بات کو یہیں روکتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ جس امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر، یعنی ہمارے مولا پر، یہ الزام تھا کہ ان کو تلوار چلانا نہیں آتی تھی،
جناب قاسم نے کہا تم کہتے تھے کہ میرے بابا کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، تو لو پہلے اس کے خون سے مقابلہ کرو، پہلے قاسم سے مقابلہ کرو، پھر تم یہ کہنا کہ حسن کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی۔ میں قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ جناب قاسم نے وہ جنگ کی ہے کہ جنگ خیبر و خندق کی یاد دلا دی۔ 13 برس میں موت کی لذت وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے بچپنے سے موت کو دیکھا ہو، جو بچپنے سے موت کے ساتھ کھیلتا آیا ہو، وہی بتا سکتا ہے کہ موت کی لذت کیا ہے۔ اسی لیے چچا نے پوچھ لیا تھا کہ بیٹا قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے فرمایا چچا جان، قاسم کی نظر میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو رات بھر ماں پریشان رہتی ہے، رات بھر درد ہوتا ہے، آپ کو ایک سوئی لگ جاتی ہے تو ماں بیٹھی رہتی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی اذیت نہ ہو جائے۔ آپ کو چوٹ لگتی ہے تو ماں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن کربلا میں قاسم وہ ہیں کہ جن کے ٹکڑے خیمے میں آ رہے ہیں۔ مکمل امام حسن ہے، سرتا پا امام حسن ہے، اس لیے کہ جب بابا کو زہر دیا گیا تھا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، اور یہ بیٹا ہے کہ جس کے لاشے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ خبردار خبردار، جو لوگ مہندی پر انگلی اٹھاتے ہیں میں ان سے ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ایک سید زادہ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، ایک مولا کا چاہنے والا ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جو تبرکات شہداء کے حوالے سے نکلا کریں، خبردار اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو۔ اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک خطیب کوئی عالم دین ایک علاقے میں گئے، ان کو مہندی پسند نہیں تھی اور انہوں نے مہندی کا جلوس یہ کہہ کے بند کروا دیا۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ کوئی بی بی خواب میں تشریف لائیں اور روتے ہوئے فرماتی ہیں کہ تجھے کیا تکلیف ہے اگر مہندی کی نسبت سے میرے قاسم کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارباب اعضاء، حوالے نہ ڈھونڈا کیجئے، کوئی کام حرام نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر کوئی روایت پڑھ رہا ہے تو آپ اسے ٹوک سکتے ہیں، ہاں روایت شادی کی پڑھ رہا ہے تو آپ اسے ٹوک سکتے ہیں، آپ اس سے بحث کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مہندی نکال رہا ہے اس نسبت سے کہ ایک ماں کے ارمان تھے کہ وہ صحرا سجاتی، اگر یہ ہے نسبت کہ ایک ماں کے ارمان ہے تو آپ نکالیے مہندی، اور اس کے بعد بھی بحث ہے تو وہ کتابوں کی اختلافی بحث ہے، لیکن خدا کے واسطے جو شہدائے کربلا سے منسوب تبرکات ہیں ان کے لیے زبان نہ کھولا کیجئے، اس لیے کہ آپ تو کہہ کسی اور سے رہے ہوتے ہیں لیکن تبرک کے پاس ایک شکستہ پہلو بھی کھڑی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب اعضاء، جتنے آئے ہو، جتنے یہاں پہ بیٹھے ہو، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کو سجایا، میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا ارباب اعضاء، کہ جناب قاسم کو دولہا بنایا اور جناب قاسم کو سجایا۔ جناب قاسم کو جب سجا کے ایک مجاہد بنا کر جب کربلا کے میدان میں بھیجا ہے، ساری روایتیں آپ کے پیش نظر ہیں، بس ایک اشارہ کر کے مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں۔ زیادہ دیر تک مصائب نہیں پڑھ پاتا، لیکن جتنی دیر پڑھوں گا یہ سوچ کے پڑھوں گا کہ ایک بی بی ہے کہ جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے قاسم کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ ارباب اعضاء، سن لیجئے گا جملہ کہ جناب قاسم نے وہ جنگ کی ہے کہ جنگ خیبر و خندق یاد دلاتی ہے، اور تلوار چلاتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، کیا کہتے تھے تم؟ میرے بابا کو تلوار چلانی نہیں آتی ہے؟ کیا کہتے تھے تم کہ میرا بابا جنگ نہیں کر سکتا تھا؟ لو آج قاسم جنگ کر رہا ہے۔ ارباب اعضاء، ایسی جنگ کی کہ جنگ خیبر و خندق کی یاد دلا دی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جنگ کرتے کرتے ایک گرد ایسا لگا کہ گرز ایسا لگا کہ امام حسن کا گل بدن قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ جناب قاسم زین پہ ڈگمگانے لگے، جب زین سے زمین پر آئے اور اپنے چچا کو پکارا۔ ارباب اعضاء، جب چچا کو
पुकारा है और इमाम हुसैन मदद के लिए दौड़े हैं और ये खबर फौज अशकिया में पहुंची तो ये कोहराम बरपा हुआ। किसी ने कहा अरे हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, बीच में फरवा का कासिम। अरबाब अज़ा ये हक है, ये हक है रोने का। पुरसा लेने आई है शहजादी, पुरसा लेने आई है जनाबे सकीना, पुरसा लेने आई है जनाबे ज़ैनब। मेरी माए बहनें सुन रही हैं, आखिरी फिक्रा सुने और मजलिस तमाम है। इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां उधर। अरबाब अज़ा जनाबे कासिम हैं और घोड़ों की टापे हैं। बस अरबाब अज़ा घोड़ों से लाशा पामाल कर दिया गया है। जानते हो, एक जुमला सुनो, साहिब माली सिब्तैन लिखते हैं कि जिस वक्त जनाबे कासिम को भेज रहे थे इमाम हुसैन, तो एक मर्तबा इधर देखिए, एक मर्तबा जनाबे कासिम को दोनों बाजुओं से उठाया, मदीने का रुख किया और मदीने का रुख करके कहा भैया भैया हसन ये तेरी निशानी कासिम है, भैया ये तेरी निशानी कासिम है। शायद इमाम बताना चाह रहे थे अभी कासिम कासिम है, लेकिन जब लौट कर खेमे में आएंगे तो कासिम तकसीम हो चुकेंगे। अरबाब अज़ा ठहर के एक बात सुन लीजिए, रोने का यही हक है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। हमारी माएँ बहनें आती है मजलिसों में, सर्दी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, छोटे छोटे बच्चे उनकी गोदियों में रहते हैं। हमारे यहाँ यूपी में ठंड बहुत पड़ती है, गर्मी बहुत पड़ती है। ठंड में एक दिन किसी ने एक बीबी से जाके पूछ लिया, शब्बेदारी थी, एक बीबी से पूछ लिया कि छोटे से बच्चे को लेके बैठी थी, कहा कि घर चले जाइए, ठंड बहुत पड़ रही है, कहीं ये बीमार ना हो जाए। उस बीबी का जवाब सुनिए, ये बीमार हो जाए लेकिन मैं रबाब की उजड़ी हुई गोह को रो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आपकी आवाजें बुलंद हैं, कोई गम न मिले सिवाय गम मजलूम करबला। जनाब कासिम इब्न हसन की मेहंदी बरामद होने वाली है, अरबाब अज़ा तबर्रुक बरामद होगा। आपकी ज़ियारत को शहजादी कबूल फरमाए। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं तो एक बात सुन लें, मुझे बताएं, हमारे यहाँ का दस्तूर है जब किसी को कोई माँ दूल्हा बनाकर भेजती है और किसी बेटे की शादी होती है तो माँ यही कहती है और बहन कहती है भैया अब लौट कर आना तो चांसी भाभी ले आना। अरबाब अज़ा कलेजे पे हाथ रख के जुमला सुनिए और कयामत का फिक्रा, जब लौट कर आना तो चांसी भाभी लेकर आना, और जब लौट कर आना क्या कहती है माँ कि मेरी बहू को साथ लाना। हमारे यहाँ का दस्तूर है, पता नहीं आपके यहाँ के क्या दस्तूर है, हमारे यहाँ का दस्तूर है जब दूल्हा लौट कर वापस आता है तो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, माँ दरवाजे पर आती है, कुछ मीठा खिलाती है और उसके बाद सदका उतारती है, बलाएं लेती है और उसके बाद कहती है कि अब अंदर आओ। मेरा दिल कहता है कि जिस वक्त इमाम हुसैन कासिम के टुकड़े लेकर आए होंगे और जनाबे फरवा ने वो गठरी खोली होगी और कुछ तलाश किया होगा तो जनाबे ज़ैनब ने पूछा होगा कि शहजादी क्या तलाश कर रही है। फरवा ने कहा होगा शहजादी अरे मेरा नौशा आया है, मेरा लाल आया है, मेरा लाश मेरे लाल का लाशा पामाल कर दिया गया। अरे मैं वो सर ढूंढ रही हूँ, मैं बनाए किसकी उतारूं, मैं सदका किसका उतारूं। मेरा लाल पामाल हो गया, मेरा लाल पामाल कर दिया गया। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह कासिमा। क्या शादी का
نے